BRS کے MLA راجشیکھر ریڈی نے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین سے خیر سگالی ملاقات کی اور حلقہ اسمبلی ملکاجگیری سے متعلق اہم مسائل پر یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں بتایا گیا کہ ملکاجگیری حلقے میں 76 کالونیوں کی تقریباً 20,000 خاندان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے تقریباً 300 ایکڑ اراضی کو وقف بورڈ کی ملکیت قرار دے کر رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی دفعہ 22A کے تحت ممنوعہ فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ عوام برسوں سے پراپرٹی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود اراضی کا رجسٹریشن بند ہے، بینک ہوم لونز منظور نہیں ہو رہے ہیں، خرید و فروخت اور ہبہ ناموں جیسے لین دین رک گئے ہیں، جس کے باعث عوام کو شدید مالی اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یادداشت میں مطالبہ کیا گیا کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اراضی کو دفعہ 22A کے دائرے سے خارج کیا جائے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر ڈاکٹر ایم رمیش نے کوکٹ پلی میں ایک پروگرام کے تحت ہیلمٹس تقسیم کیے۔ انہوں نے ٹو ویلر سواروں میں ہیلمٹس تقسیم کرتے ہوئے حادثات کی روک تھام کے سلسلے میں ہیلمٹس کے استعمال کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیلمٹس کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے سڑک حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی بھی اپیل کی۔ ریاست میں سنسنی پھیلانے والے فون ٹیپنگ معاملے میں BRS کی سابق رکن کونسل و تلنگانہ جاگرتی کے صدر کے کویتا اور ان کے شوہر کو SIT کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ SIT فون ٹیپنگ کے الزامات کے سلسلے میں کویتا اور ان کے شوہر سے وضاحت طلب کرے گی۔ اسٹیٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی صدر نشین سیتا دیاکر ریڈی نے کریم نگر کے سرکاری ہاسپٹلز کا معائنہ کیا اور بچوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد نوزائیدہ بچوں سے لے کر 18 سال تک کے تمام بچوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کرنا ہے۔ کرناٹک کے بیلاری شہر کے کنٹونمنٹ علاقے میں سابق وزیر جناردن ریڈی کے مکان کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ اس واقعے کے وقت مکان میں کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ جناردن ریڈی اس وقت اسمبلی اجلاس کے سلسلے میں بنگلورو میں موجود ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع فون کے ذریعے بیلاری ضلع پولیس کو دی گئی۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں بیلاری کانگریس کے MLA بھرت ریڈی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جناردن ریڈی کے بھائی سوما شیکھر ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس MLA بھرت ریڈی نے اس واقعے کو انجام دیا ہے۔ واضح ہے کہ 1 جنوری کو بھی بھرت ریڈی کے حامیوں نے جناردن ریڈی کے مکان پر فائرنگ کی تھی۔ منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کرنے والی خاتون کانسٹیبل کو اس ٹولی نے کار سے ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد شہر کے مضافاتی علاقے میں خاتون کانسٹیبل سومیا نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، تاہم منشیات کے اسمگلروں نے اپنی کار سے کانسٹیبل کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ کانسٹیبل سومیا کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سومیا نے صرف 20 ماہ قبل ہی پولیس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایکسائز پولیس نے اس سلسلے میں ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرما پوری نے کہا ہے کہ فون ٹیپنگ کا معاملہ حقیقت ہے اور اس پر کارروائی ہوگی یا نہیں یہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نیت پر منحصر ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ پر شدید تنقید کرتے ہوئے ڈرگس کے معاملات سے جوڑنے کا بھی الزام لگایا۔ ACB نے عادل آباد میں اراضی رجسٹریشن کے کام کے لیے 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے ایک سینئر اسسٹنٹ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کو خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک اطلاع پر ACB نے یہ کارروائی کی۔ ریاست میں کانگریس کی حکومت کے دوران طالبوں کی خستہ حالی پر عوامی ناراضگی سامنے آ رہی ہے۔ عوام سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہیدرا صرف تشہیری مہم تک محدود ہے یا عملی اقدامات بھی کرے گی۔ میڈیا میں خبریں آنے کے بعد ہیدرا نے درگم چیرو تالاب کی ذمہ داری لینے کا اعلان کیا، تاہم عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ دیگر تالابوں کا کیا ہوگا۔ نظام پیٹ تالاب مکمل طور پر آبی جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح چنگی چرلا تالاب میں کچرا، گندا پانی اور آبی جھاڑیاں پھیل چکی ہیں،
جس کے باعث اطراف کے علاقوں میں شدید بدبو پھیل رہی ہے۔ اس پر مقامی عوام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پیرزادی گوڑا میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع پروتا پور علاقے کا تالاب بھی انتہائی خراب حالت میں ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہیڈرا نے تالاب کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا تھا، لیکن اب تالاب کی موجودہ بدحال صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح بوڈوپل حدود میں واقع پیرزادی گوڑا تالاب بھی مکمل طور پر آبی جھاڑیوں سے بھر چکا ہے۔ کھمم ضلع کے کلور منڈل میں گرین فیلڈ نیشنل ہائی وے پر تیز رفتار بائک ریلنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ قریب میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا۔ مہلوکین کی شناخت 35 سالہ سائی مہیش اور 39 سالہ گٹو رام بابو کے طور پر کی گئی ہے، جو آندھرا پردیش کے ایلورو ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاست میں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے نیا سسٹم آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اب 2 ویلرز اور 4 ویلرز کی رجسٹریشن براہ راست شو رومز پر ہی کی جائے گی۔ ڈیلرز آن لائن انوائس، فارم 21، فارم 22 انشورنس، پتے کا ثبوت، گاڑی کی تصاویر اور دیگر ضروری دستاویزات اپلوڈ کریں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا عہدیدار درخواست کی جانچ کے بعد رجسٹریشن نمبر الاٹ کرے گا۔ اس کے بعد رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے براہ راست گاڑی کے مالک کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ سسٹم صرف 2 ویلر اور خانگی گاڑیوں کے لیے نافذ ہوگا، جبکہ کمرشل گاڑیوں کے رجسٹریشن بدستور RTA دفاتر میں ہوگا۔ کمشنر ٹرانسپورٹ نے تمام 33 اضلاع کے عہدیداروں کے ساتھ آن لائن اجلاس منعقد کر کے نئے سسٹم کے نفاذ سے متعلق اہم ہدایات دی۔ جنگاؤں ضلع میں وزیر سیتکا کے دورے کے دوران کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے مبینہ طور پر شراب کے نشے میں BRS MLA پلا راجیشور ریڈی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر پلا گو بیک کے نعرے لگائے، جس پر BRS اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ BRS قائدین نے الزام لگایا کہ کانگریس کارکنوں کو شراب پلا کر MLA پر حملے کے لیے اکسایا گیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ضلع میدک میں ٹیکمال منڈل ہیڈ کوارٹر میں واقع مشہور درگاہ حضرت شاہد اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 198ویں عرس کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے درگاہ شریف پر حاضری دی اور دعائیں کی، ساتھ ہی مذہبی قائدین کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے درگاہ کی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر درگاہ کے سجادہ نشین سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری اور انڈیا جمعیت المشائخ کے صدر، ضلع اقلیتی سیل کے صدر کے علاوہ مقامی سرپنچ اور دیگر موجود تھے۔ ACB نے رنگا ریڈی ضلع کے جوائنٹ سب رجسٹرار کے مدھوسودن ریڈی کے خلاف آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات رکھنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تحقیقات کے دوران شراب کے کاروبار میں 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری، بیوی اور بچوں کے نام پر شیل کمپنیاں، مکانات، زرعی و کمرشل اراضی، فارم ہاؤس، نقد رقم، سونا اور قیمتی گاڑیاں ضبط کی گئی۔ دستاویزی طور پر اثاثوں کی مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ مارکیٹ ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ ریاست بھر کے 430 سرکاری جونیئر کالجز میں دوسری میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی، جس میں 50,000 سے زائد والدین نے شرکت کی۔ اجلاس میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی، حاضری اور فروری میں ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیمی انفراسٹرکچر، آن لائن کوچنگ، حفاظتی اقدامات اور ذہنی صحت کے پروگراموں پر والدین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔